اور تقاضے بیان کیے کہ یہ تقاضے ہیں. نماز پڑھنے کا تقاضا کیا ہے، روزہ رکھنے کا تقاضا کیا ہے، صاحب مال کو زکوٰۃ دینے کا تقاضا کیا ہے، صاحب مال کو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے سارے اللہ تعالیٰ نے تقاضے کیے ہیں ایمان والوں سے، تو ان تقاضوں کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ سمجھداری کی بات ہے. لیکن موجودہ دنیا میں سمجھدار کسی اور کو کہتے ہیں لوگ. ماحول ایسا ہے کہ سمجھدار جو زیادہ پیسہ کماتا ہے، پیسہ بچاتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جاگیر بناتا ہے، تو بڑی ڈگری لے کر آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کی ضرورتیں، حاجتیں. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے، جو اپنے اوپر قابو رکھے ہر وقت. سمجھدار ڈرائیور وہ ہیں جو گاڑی پر قابو رکھے، تیز چلاوے تب بھی، آہستہ چلاوے تب بھی، گلی میں چلاوے تب بھی، راستے میں چلاوے تب بھی. بہت تیز چلاتا ہے لیکن قابو نہیں ہے، یا بہت آہستہ چلاتا ہے لیکن قابو نہیں ہے گاڑی پر. آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار وہ ہیں جو قابو میں رہے، بولتے ہوئے، کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، کماتے ہوئے، اپنی حاجتیں پوری کرتے ہوئے، کہ ہر وقت آدمی اپنے نفس پر قابو رکھے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور ماں بعد موت کام آئے وہ کام کرے. وہ سمجھدار ہے کہ جن عملوں کا فائدہ ماں بعد موت ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، ایسے نیک کام آدمی کرے. اور وہی کام ہے نیک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نفل بھی ہیں، اور میدان کھلا چھوڑ دیا ہے. فرائض بہت تھوڑے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، اس کی بھی رکعت سے متعین ہے. ایک ہی مہینے کے روزے ہیں، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہے. اتنا ہی فرض ہے. ایک آدمی دیہات سے آئے تھے حضور کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتائیے. جانے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. تو جا رہے تھے، حضور نے کہا کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو دیکھو، کہ اگر آدمی ان اعمال کو اچھے سے کر لیتا ہے، جو فرائض ہے انسان پر، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ اس کو اچھا کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اچھا عمل مانگا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، بنایا ہے. لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزماوے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ جتنے سارے اعمال ہیں اس میں حسن پیدا کرنا، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، دعوت میں، اس کے اندر حسن اور کمال پیدا کرنا یہ مقصود ہے. اور اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جو اسوہ، اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونے کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پیش کیا ہے پوری انسانیت کے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر نماز،
روزہ اور دیگر جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو بندہ بچانا. اور یہ بہت آسان ہے، بلکہ بہت سے کام جو ہماری عادت میں ہے وہ زیادہ مشکل ہے بمقابل سنت کی. بہت سارے کام جو ہم عادتاً کر رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے، لیکن کیونکہ اس کی عادت ہو چکی ہے اس لیے آسان لگتا ہے. اور اس کے مقابلے میں سنت زیادہ آسان ہے، اس کی عادت نہیں ہے اس لیے مشکل لگ رہا ہے. تو اس کو ان سارے عملوں کو سیکھنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے. اس میں کمال پیدا ہوگا تو ایمان میں کمال پیدا ہوگا. اور جو چیزیں دنیا اور آخرت میں نفع بخش نہیں ہیں ان کاموں سے آدمی بچا رہے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. کامیاب ہو گیا وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع و باطنی کیفیت ہے نماز کی. اعضاء کا سکون اس کو خضوع کہتے ہیں. اعضاء میں سکون ہے، ایک آدمی زیادہ ہلتا نہیں، دوسرے اور کوئی کام دوران نماز نہیں کرتا. خضوع پیدا کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے نماز میں خضوع پیدا کرے کہ سکون سے کھڑا رہے. جتنی حاجتیں ہوتی ہیں عموماً اس سے نماز سے پہلے فارغ کر دیا ہے وضو کے ذریعے سے. اور اگر استنجا کا بھی تقاضا ہو تو حکم ہے کہ پہلے استنجا کرے، پھر وضو کر کے آدمی ناک بھی صاف کر لے، کان بھی صاف کر لے، منہ بھی صاف کر لے، دانت بھی صاف کر لے، انگلیوں میں فلال کر لے، گاڑی میں فلال کر لے، پیر بھی دھو لے. اب کوئی کام باقی رہتا ہے؟ سارے کام پورے کر دیے. تو اب آدمی نماز میں سکون پیدا کرے، اس کی مشق کرے کہ اطمینان کے ساتھ آدمی نماز پڑھے. تو جب خضوع ہوگا تو دھیرے 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 خشوع پیدا ہو جائے گی. جیسے پہلے کسی بھی پھل کا ظاہر بنتا ہے، اس کی سائز مکمل ہوتی ہے، اندر گودا آتا ہے، چھلکا اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور پھر سب سے اخیر میں اس کے اندر مٹھاس آتا ہے، اندر پیدا ہوتا ہے. تو ایسے ہی آدمی ظاہر عمل کو ٹھیک کرے، اس کا مکلف بندہ اس کو سیکھے، نماز کو بھی، روزے کو بھی، حج کو بھی، ذکر تلاوت کو بھی. تلاوت میں اس کے الفاظ کو ٹھیک کرنا. صبح ہلکے لگتے ہیں تصحیح کے، وہ قرآن پڑھنے کے ہلکے نہیں ہوتے جس کو جیسا آگے پڑھے، بلکہ اس ہلکے کو اصل کہتے ہیں تصحیح قرآن کا ہلکا. قرآن شریف کو صحیح کرنا. صحیح کرنے میں مخارج نہیں ٹھیک ہے تو مخارج کو ٹھیک کرے گا، اور پھر دھیرے 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 جتنا سیکھتا گیا آگے بڑھے گا. تجوید سے متعلق جتنا علم ہے مزید جو ضروری ہے تلاوت کے لیے، اس علم کو آدمی حاصل کرے تاکہ اچھی سے اچھی قرات کر سکے. اچھی قرات سننے کا تو شوق الحمدللہ پیدا ہو گیا اس زمانے میں، اچھی قرات سننے کا، ایسے اچھی قرات کرنے کا بھی شوق پیدا ہو تو نماز ٹھیک ہو جائے گی. تو پھر آدمی اس کے پیچھے محنت کرے گا. ایسے نماز کے ظاہری ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، صحیح، لیکن چونکہ عادتاً بچپن سے کچھ عادتیں ہو جاتی ہیں، وہ عادتیں جاتی نہیں جلدی جب تک کہ آدمی خود ان عادتوں پر توجہ نہ دے. اس زمانے میں جو دنیا کے بڑے لوگ رہتے ہیں جن کو عموماً کیمرے کے سامنے رہنا پڑتا ہے، جس لائن کی بھی ہو، تو ان کے لیے خاص ٹرینر ہوتے ہیں جو ان کی ایسی عادتوں پر نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بولتے بولتے ایسا کرتے، یہ مت کرو، یہ ٹھیک نہیں، آپ ایسے ہاتھ ہلاتے ہو مت ہلاؤ.
آپ ایسے کھڑے رہتے ہیں، ایسے مت کھڑے رہو، یہ ٹھیک نہیں دکھتا ہے. وہ ان کو نشاندہی کرتے ہیں. ان کی باتوں میں ایسے بات ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہی آپ نے، ایسے اس کو ایسے کہنا چاہیے، اس کو ایسے کہنا چاہیے. تو وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے خاطر، چاہے سیاست ہو، کھیل کود ہو یا دوسرے ہوں، اس کے خاطر اپنے الفاظ ٹھیک کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی حرکتوں کو ٹھیک کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسوہ حسنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے، اور آپ نے نماز پڑھ کے بتائی اور کہا ایسی پڑھو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے نماز سیکھی، عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابوبکر سے نماز سیکھی رضی اللہ عنہ، کیا آپ ایسی پڑھتے. تو اس کے ظاہری ارکان کو، بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ بچپن تک چلتی رہتی ہے، لیکن آپ نے خود توجہ کرے کہ کیا چیزیں ہیں اس میں جس کو نکالنا ہے، کون سی چیزیں داخل کرنی ہے تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اور پھر اس کوشش میں بندہ لگا رہا ہے کہ اس میں خشوع پیدا ہو، اس میں خشوع پیدا ہو جائے. تو وہ خشوع پیدا ہو رہا ہے تو وہ تکمیل ایمان کی علامت ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور دوسری بڑی علامت بتائیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو سے اراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، لغو کلام سے، لغو چیزوں سے. ایک تو آدمی کی ضرورت کی باتیں ہیں، ضرورت کی باتیں، چاہے وہ دنیا سے متعلق باتیں، آدمی کی امور دنیا کی باتیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتیں کرتے ہیں. فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ لگتا تھا تو اس میں دینی باتیں بھی ہوتی تھی، دنیاوی باتیں بھی ہوتی تھی، تاریخی باتیں بھی ہوتی تھی. کسی نے خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو تو مسئلہ بھی بتاتے تھے. لیکن آپ کی زندگی لغویات سے خالی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. لغو کاموں سے، لغو باتوں سے بار بار تنبیہ کی اس پر، اور رخ موڑا آخرت کی طرف، اور رخ موڑا اعمال کی طرف. کہ آدمی وہ وقت کسی عمل میں لگا، چاہے وہ عمل عبادت سے متعلق ہو، چاہے وہ عمل تعلیم و تعلم سے متعلق ہو، چاہے خدمت سے متعلق ہو. آدمی خدمت کرے کسی کی اس وقت میں، یا آدمی عبادت کرے، یا آدمی کچھ سیکھے، کچھ سکھاوے، یا کسی کو نصیحت کرے، کسی کو سمجھاوے، کسی کو دعوت دے. تو زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ محفوظ ہو جائے گا، اور اس کا بدل اور اس کا اجر جب ملے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا کہ کتنا بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا بدلہ ہے. اور لغویات سے بچنے کی وجہ سے دنیا میں بھی آدمی بہت ساری بلاؤں سے، بہت ساری فتنوں سے، بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے جھگڑوں سے محفوظ ہو جائے گا، بہت سارے جھگڑوں سے محفوظ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لغو کلام نہیں فرماتے اور نہ اس کو پسند کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کسی نہ کسی عمل میں ہوتے تھے، چاہے وہ خدمت کا ہی عمل کیوں نہ ہو، آپ خدمت کرتے تھے. خود ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری میں نوبہ بہ نوبہ سوار ہونے کی ترتیب تھی، باری باری سواریاں کم تھی. آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سواری پر بیٹھے رہے، آپ کی جو باری ہے اس میں بھی بیٹھے، میری باری میں بھی آپ ہی بیٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی شاید آپ اس لیے مجھے میرا احترام کر رہے ہیں، میری خدمت کر رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں. تو میں کمزور نہیں، میں تو آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہوں. اور اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ثواب کی ضرورت ہے تو ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے. ثواب کے لیے کر رہے ہیں، جتنے ثواب کی آپ کو ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے.
تو کوئی نہ کوئی کام میں خدمت جو ہے وہ اس وقت ایک کاروبار ہو گیا ہمارے زمانے میں. خدمت ہر قسم کی، یہاں تک کہ الفاظ دینے کی خدمت بھی کاروبار ہے. مشورہ دینا، مشورہ بھی دیتے ہیں، جو مشورہ دینے والے ایڈوائزر ہوتے ہیں تو وہ بھی پیسہ دیتے ہیں مشورہ دینے کا. حالانکہ اسلام میں تو ساری خدمتیں فری ہیں. کھلانا پلانا، مہمان 3 دن مہمان نوازی ہے مہمان میں، 3 دن تک. 3 دن تک وہ آوے تو اس کو فری میں کھلاوے، اس کو رکھیں، اس کا احترام کریں، جو خود کھائے وہ کھلا دو. تو آپ علیہ السلام نے ایک مبارک زندگی عملاً سکھائی، اسی کا سیکھنا سکھانا ہے، اور وہی دین ہے. وہی دین، یہ پوری زندگی ہے. صرف روزہ نماز اور اعتکاف نہیں یہ دین ہے، بلکہ یہ ایک زندگی ہے پوری. ایک پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ملی، اس زندگی کا سیکھنا سکھانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن میں وہی زندگی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. اس سے الفاظ قرآن بھی مقصود ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن شریف کے آیات، اس کا مفہوم، اس کا معانی، اس کا عمل، اس کا سیکھنا سکھانا. حدیث پاک نے ان لوگوں کو سب سے بہتر لوگ قرار دیا. اس سے مراد جیسے الفاظ کا سیکھنا سکھانا ہے، ایسے اس مبارک زندگی کا سیکھنا سکھانا کہ ہر مسلمان اس مبارک زندگی کو سیکھے، اس کی مشق کرے، اس کی آدمی مشق کرے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر فیلڈ کے لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں مشق کرتے ہیں. 60 سال کے بوڑھے مشق کرتے ہیں، 70 سال کا آدمی ہے وہ مشق کر رہا ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں بنا رہے. اپنے فیلڈ میں بنے رہنے کے لیے وہ مشق کرتا رہتا ہے، چاہے وہ مشق جسمانی ہو، ذہنی اور دماغی ہو، ہر لائن کی کرتا ہے. کیونکہ ان چیزوں کے فائدے سامنے ہیں، اور لوگوں کی واہ واہ سامنے ہے کہ اگر ہم اس حالت میں نہیں رہیں گے تو ہماری واہ واہ ختم ہو جائے گی، یا ہمارا یہ فائدہ نہیں بچے گا تو ہماری واہ واہ ختم ہو جائے گی، یا دنیا نہیں ملے گی، یا دنیا نہیں ملے گی. اور دین جو ہے، دین وہ سراسر آخرت، جو اس کی اصل جو منافع ہے وہ آخرت میں. باقی دنیا جو ہے وہ تو اس اتنی بڑی چیز کے مقابلے میں حقیر چیز ہے. جیسے کوئی آدمی بہت بڑا ڈگری والا ہے تو وہ کسی جگہ کام پر جائے گا تو وہ 2 وقت کی روٹی بوٹی کے لیے کام پر رہے گا کہ بھائی آپ ہمارا کام کرو، ہم دونوں وقت کو کھانا دے دیں گے اور ایک کمرہ دے رہے ہیں، راضی ہو جائے گا اس کو کہ بھائی اس کا تو کام ایسا ہے کہ روٹی بوٹی تو فری میں ملے گی اس کو جہاں جائے گا وہاں، اور مکان تو اس کو فری میں ملے گا جہاں جائے گا وہاں. وہ تو اس کے عوض میں بہت بڑی رقم لے گا، کروڑوں میں. تو ایسے ہی دنیا کے جو ہمارے منفعتیں ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا، وہ تو سب فری میں ہے، جس کے پیچھے ابھی ہمارا سارا ہی وقت جا رہا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور ہر زمانے میں ان کے اتباع کرنے والوں نے جب اپنا مقصود دین بنایا اور آخرت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روٹی بوٹی کو آسان کر دیا اور ان کے رہنے سہنے کو آسان کر دیا، کیونکہ ان کا مقصود وہ نہیں ہے، وہ حاجت ہے، وہ حاجت ہے، ضرورت زندگی، وہ مقصد زندگی میں لگ گئے تو اللہ نے ان کی ضرورتوں کا آسانی سے عافیت کے ساتھ انتظام کر دیا، اور یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. کسی کی پیشانی پر لکھ کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی ہوگا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو بھی قیامت تک ان کا اتباع کرے گا صحابہ کا،
اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر اس درجے پر پہنچائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم یہاں ایک اچھا موقع ہے، پوری فرصت ہے، پوری فرصت ہے، مجمع میں بہت سارے علماء ہیں، دین جاننے والے ہیں، تو ہم اپنے اوقات کو جہاں ایک طرف تلاوت ذکر دعا وغیرہ ہے، وہاں دوسری طرف سیکھنے سکھانے میں بھی جیسے حلقہ تو لگتا ہی ہے، جو انفرادی اوقات ہے اس میں بجائے ہم جو باتیں روزمرہ کی کرتے ہیں اس کے بجائے کچھ تعلیم و تعلم ہو، کچھ سیکھیں سکھاویں عمل۔ جن کو قرآن شریف نہیں آتا ہے ان کے لیے تلاوت کرنا بہتر نہیں ہے، وہ قرآن شریف سیکھیں، یا آتا ہے لیکن تجوید ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کا بھی تلاوت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ روزانہ 2 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں سیکھیں، اور جن کو آتا ہے وہ تلاوت کریں گے، اور تلاوت میں بھی حسن پیدا کریں گے۔ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن شریف کو ترتیل سے پڑھو، تیزی سے جلدی سے نہیں پڑھیں، کئی مقدار کم۔ یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل مانگا ہے، اکثر عمل نہیں مانگا۔ ہاں پھر اچھا ہونے کے ساتھ زیادہ ہو تو بہتر ہے کہ اچھا بھی ہے زیادہ بھی ہے، لیکن زیادہ ہے اچھا نہیں ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھی تلاوت، اچھی نماز، اچھا ذکر ہو، اچھی دعا ہو، اسی طرح اچھی زندگی ہو۔ تو جتنا موقع ابھی مل جائے اس کو سیکھیں سکھاویں، جو ہمارے پاس ہے کسی کو دیں گے، جو کسی کے پاس ہے ہم لیں گے۔ تعلیم ہے، تعلم ہے، سیکھیں گے یا سکھائیں گے، دو میں سے کسی ایک حال میں ہوں گے، یا تو سیکھ رہے ہوں گے یا سکھا رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دین میں ترقی ہو، اضافہ ہوگا، اور آئندہ زندگی کے لیے اچھے اچھے ارادے کریں۔ خالی ہمارا ہدف دنیا نہ ہو کہ آئندہ زندگی کے لیے دعائیں وہی روزانہ مانگ رہے ہیں کہ گھر چھوٹا ہے وہ ذرا اور بڑا بن جائے، 10 ایکڑ ہے تو 20 ایکڑ ہو جائے، 50,000 تنخواہ ہے تو لاکھ ہو جائے، پرماننٹ ڈیوٹی نہیں ہے تو پرماننٹ ہو جائے، کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے زندگی اللہ سے وہ بھی مانگیں گے تو اللہ پر دینے والا ہے، لیکن یہ بچوں جیسا ہے کہ بچے سے وہ بولو بھائی تم کو کیا لینا ہے مانگ لو، جو مانگ رہا ہے مانگ لو، بولے پورا بسکٹ کا پیکٹ دے دو، یہ بچہ ہے اس کے سامنے وہی ہے۔ ایسا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے تیار کی ہیں، تو ہمارے عزائم ارادوں میں وہ چیزیں آئندہ ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، آئندہ ایسی زندگی گزارے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، آئندہ ایسی زندگی گزار لیں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ہم کو عطا فرما دے، اور اس کے لیے جو کام حدیثوں میں بتائیں وہ کریں گے۔ تو ابھی اس وقت تو عملاً ہم وہ کر نہیں پائیں گے بہت زیادہ، لیکن اس کے ارادے کر لیں گے کہ گزشتہ زندگی میں وہ کام ہم سے چھوٹے ہیں جو فضیلتیں بڑھانے والے ہیں، آخرت اچھی بنانے والے ہیں، اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچانے والے ہیں، ان کاموں میں جو کمی رہی ہے زندگی میں، اب باقی زندگی میں یا اللہ تو اس کی ہم کو توفیق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں گے، الحمد الاعظم میں بہت ساری دعائیں جمع کی ہیں، اور اس وایت کی جو کتابیں ہیں تو اس کے ترجمے پر غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگا ہے، جو چیزیں ہمارے خیال میں نہیں آ سکتی ایسی چیزیں آپ نے مانگی، تو اس پر غور کرتے ہوئے پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ معتقد ہوا کہ اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے، تقویٰ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے تواضع مانگیں گے، عاجزی مانگیں گے، یہ مانگنے کی چیزیں جو بندے کی دنیا میں بھی عزت کو بڑھانے والی چیزیں وہ تواضع ہے، تقویٰ ہے، آدمی کے حسن اخلاق ہے، جو آدمی کے قدر بڑھانے والی چیز دنیا میں بھی اور آخرت میں درجے بلند کرنے والی چیز۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس کی نیتیں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے قیمتی ایام، قیمتی اوقات، افطار کا وقت، سحری کا وقت، یہ مبارک راتیں ہیں، تو اس میں ہم کوشش کریں کہ بات چیت بقدر ضرورت کریں، منع نہیں ہے، اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے،
पुराने ज़माने में जाहिलियत में लोग एहतिकाफ करते थे ना, तो वो स्लेट पेन लेकर बैठते थे, कोई भी बात हो तो उसमें लिख कर देते थे। वो यानी गोया के खामोश रहने का भी रोजा रखते थे। तो वो मकरूह है, जरूरत की बातें कर सकते हैं, लेकिन मजलिसें नहीं लगनी चाहिए बातों में। ऐसे ही मोबाइल आजकल वो पूरी एक मजलिस है, एक महफिल है, मोबाइल ग्रुप्स होते हैं उसके, वो बक़द्र जरूरत कलाम की इजाजत है, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे ग्रुप देख रहे हैं हर वक्त, जब भी फारिग हो रहे हैं वही देख रहे हैं, तो उससे हमारे औकात का ज़िया होगा, बर्बाद हो जाएगा। और इतने कीमती औकात भी हमारे ज़ाय करना अच्छा नहीं। बक़द्र ज़रूरत बात भी इस तरह करें जैसे पहले STD PCO से करते थे लोग बात। अमेरिका में 100 रुपये 80 रुपये लगते थे, तो आदमी खैर खबर इजमाली पूछ लेता था कि भाई क्या अच्छा है, ठीक है, मौसम अच्छा है, सबको सलाम कह देना रखिए। भाई अभी 30 सेकंड हुए, आपके 30 सेकंड निकलते हैं, लेकिन उसको डर था कि कहीं 60 पूरे होकर 61वां सेकंड लगा तो दूसरा 80 चढ़ जाए। तो ऐसे बक़द्र ज़रूरत बातचीत हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन अमाल में हो, तिलावत में हो, ज़िक्र में हो, सीखने सिखाने में हो, इबादत में हो, दावत में हो, तो ये बेहतर अमाल है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।